بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ بے کے سبق منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں حدیث نمبر 5 تا حدیث نمبر 10 تک احادیث کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 6، ما عال من اقتصد۔ یہ حدیث کی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث نمبر 5094 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس حدیث مبارکہ میں میانہ روی کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو معاشی زندگی کا راز بتایا گیا ہے کہ جو شخص معاشی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اخراجات کو اعتدال میں رکھے، یعنی کنٹرول میں رکھے، اور اپنی آمدنی کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کے اخراجات پورے ہوں، اسی میں نہ وہ بخل کرے یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ اسراف اور نہ ہی فضول خرچی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جو میانہ روی کی زندگی بسر کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث بڑی مختصر لیکن بڑی جامع حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو میانہ روی سے مراد نہ فضول خرچی کرنا اور نہ ہی انتہائی کنجوسی، یعنی نہ تو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اور نہ اتنا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی ختم کر دیا جائے، بلکہ ایک معتدل، اعتدال والی اور متوازن انداز سے زندگی گزاری جائے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو شخص اپنے وسائل کے مطابق خرچ کرتا ہے، یعنی جیسی اس کی آمدنی ہے، جیسے اس کے سورسز ہیں، جتنے اس کے وسائل ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے، آمدنی اور اخراجات یعنی ارننگ اور ایکسپینسز دونوں کو بیلنس رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی مالی تنگی یا غربت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور جو شخص بلا ضرورت فضول خرچی کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا یا جہاں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا، تو ایسی صورت میں پیسہ اڑانے والا آخرکار محتاجی کا سامنا کرتا ہے اور لوگوں سے اسے مانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ پورے معاشرے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص میانہ روی اختیار کرے گا تو پورا معاشرہ معاشی عدم توازن، قرضوں اور غربت جیسے مسائل سے نجات حاصل کر لے گا۔ اور قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث دراصل ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ اگر مالی امور میں انسان میانہ روی اختیار کرے تو وہ کبھی ضرورت مند یا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں سادگی، حکمت اور انتظامی زندگی کا سنہری اصول دیتی ہے جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں فرمایا گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 اور ترمذی شریف کی کتاب میں یہ حدیث نمبر 2645 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں علم اور حکمت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے دین سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو علم، حکمت اور نیکی کا تقسیم کرنے والا بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، حکمت اور ہر قسم کی بھلائی عطا کرتا ہے اور میں اسے لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔
دراصل یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ صرف نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اسے دین کے علم کی یا دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت وقتی ہے، لیکن دین کی سمجھ ہمیشہ کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اگلے حصے میں جو فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، حکمت، نعمت، رزق وغیرہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ اصل عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو لوگ دین کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فقہا بنتے ہیں، محدثین بنتے ہیں، مفسرین بنتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی علامت ہے۔ اور اللہ کسی کو دنیا دے دے تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کی سمجھ دینا خالص خیر ہے۔ اسی طرح چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، جس میں فرمایا گیا، من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے سچی محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث کی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث نمبر 9439 ہے، جس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں سنت کو زندہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق فساد کے وقت جو شخص سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے زندہ کرے گا، اس کے لیے شہید کے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احیاء سنت کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسواک کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، نیکی کرنا اور برائی سے روکنا، اس طرح کی جتنی سنتوں کو اپنانے سے انسان کو اجر و ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کو زندہ رکھنے والا بھی بنا سکتا ہے۔ اب سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ طریقہ ہے جو آپ کے قول، فعل یا تقریر کے ذریعے امت کو سکھایا گیا۔ یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں یا زندگی کے دوسرے پہلو، ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور سنت کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس پر خود عمل کیا جائے، بلکہ لوگ جس سنت کو بھول چکے ہیں، ان بھولی ہوئی سنتوں کو لوگوں میں رائج کرنا، دوسروں کو اس پر عمل کی دعوت دینا، سنتوں کے مطابق معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ سنت کو زندہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس حدیث میں سنت کو زندہ کرنے کا جو انعام بتایا گیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، حضور کے طریقے پر عمل کریں۔ جو ایسا کرے گا وہی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ آخرت میں اس کا صلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص میری سنت پر عمل کے ذریعے مجھ سے محبت کرے گا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میری ہمنشینی جنت میں نصیب ہوگی۔ اور یہی سب سے اعلیٰ کامیابی ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور حضور کی صحبت نصیب ہو جائے۔ آج کے دور میں چونکہ سنتیں کمزور پڑ رہی ہیں یا بھلائی جا رہی ہیں، اس لیے ان کو زندہ کرنا بہت بڑا عمل ہے اور ان پر بہت زیادہ اجر ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو سنتوں کو زندہ کرے گا اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے معاشرے میں، یہی محبت کا حقیقی ثبوت ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، کشتی دوسرے کو پچھاڑنے میں نہیں ہوتی، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114 ہے۔
اس حدیث میں ضبط نفس اور عفو و درگزر کی ترغیب بیان کی گئی ہے، یعنی درگزر کرنے کا کہا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان کا حقیقی حریف یعنی مخالف اور مد مقابل اس کی خواہش نفس ہے، جو غصہ کے دوران انسان کو بے قابو کر دیتی ہے۔ ایسی حالت میں جو انسان اپنی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے، اسے اس حدیث میں حقیقی پہلوان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کی پہلوانی کا فائدہ عارضی ہے، جبکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا فائدہ آخرت میں بھی انسان کو ملے گا۔ اس لیے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے اور غصے کی بجائے درگزر اور معافی کو ترجیح دینی چاہیے۔ عزیز طلبہ، اسلام ہمیں صرف جسمانی طاقت کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ اصل طاقت اور اندرونی کنٹرول اور اخلاقی قوت کو قرار دیتا ہے۔ غصہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان کا نفس غالب آ جاتا ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل طاقتور وہ ہے جو اس وقت خود کو کنٹرول کرے، بدلہ نہ لے، برا کلام نہ کرے یا ہاتھ نہ اٹھائے۔ نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا، خاص طور پر غصے کے وقت، یہ ایک روحانی جد و جہد ہے، روحانی مجاہدہ ہے، روحانی جہاد ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور باوقار ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص غصے کے وقت خود پر قابو رکھے تو لڑائیاں، طلاقیں، قتل و جدال، بدتمیزی اور معاشرتی فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود غصے کے وقت انتہائی برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرتے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے، بردباری کے ساتھ پیش آتے۔ یہ حدیث دراصل ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اصل بہادری اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر غلبہ پا لیں، بلکہ اصل طاقت اور عظمت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، خاص طور پر غصے کے وقت۔ یہی اخلاقی بلندی ہے، اور یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کے قریب لاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، وان ینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر بڑھے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5986 ہے۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے چند دنیاوی فائدے اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے دو چیزوں کا حریص رہا ہے، یعنی دو چیزیں انسان کو بڑی بھاتی ہیں، ایک دولت، دوسری عمر۔ اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کے لیے ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جو اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد اور ہمدردی کرنا، خوشی و غمی میں ان کے ساتھ شریک رہنا، ضرورت کے وقت ان کی خبرگیری اور مدد کرنا، اور آپس میں تعلق برقرار رکھنے کے لیے دعا سلام کرنا۔ یعنی صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے حال سے باخبر رہا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان سے تعلق نہ توڑا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ قطع تعلق کریں تب بھی ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے دروازے کھولتا ہے، تھوڑا رزق بھی کفایت کرنے لگتا ہے، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، یعنی یا تو حقیقتاً عمر زیادہ کر دی جاتی ہے یا زندگی میں برکت دی جاتی ہے کہ وقت زیادہ مفید اور نفع بخش ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث ہمیں ایک ایسا نقطہ سکھا رہی ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہیں، دنیا میں رزق اور عمر کی برکت، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت۔ آج کے دور میں خاندانی جھگڑے، قطع تعلقی، وراثت کے جھگڑے عام ہیں، اور ہر شخص اس حدیث پر عمل کرے تو معاشرہ محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی آسان الفاظ میں ہمیں رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت کا مجرب نسخہ دیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آسانی دے اور آخرت میں کامیابی دے، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، خیرخواہی اور تعلق جوڑنے والا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں تفصیلی سوالات کے اندر درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے، جس میں پہلی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے
تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور بے شک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ یہ حدیث علم اور دین کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے دین میں اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور دین ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ علم اور دین سے ہی انسان اپنے حق و باطل کو پہچان سکتا ہے۔ علم اور دین سے ہی انسان اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ علم اور دین کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے علم اور دین کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں علم اور دین کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم علم اور دین کو حاصل کریں گے تو ہم ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس حدیث میں خیر سے مراد دنیاوی اور اخروی دونوں خیر ہیں۔ اس حدیث میں دین سے مراد اسلام کے احکام و تعلیمات ہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور دین ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث پاک ہے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اس کا ترجمہ ہے، کشتی دوسروں کو پچھاڑنے میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ یہ حدیث غصے پر قابو پانے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے والا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ غصے پر قابو پانے سے انسان اپنے آپ کو اور دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچا سکتا ہے۔ غصے پر قابو پانے سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ غصے پر قابو پانے سے انسان اپنے رویے کو درست کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، میانہ روی کا کیا مطلب ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اعتدال کا مظاہرہ کیا جائے۔ میانہ روی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے انسان بہت سے دنیاوی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا میانہ روی اختیار کرنے والا شخص کبھی مفلسی کا شکار نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا شخص مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا شخص دوسروں سے بہتر رشتے قائم کر سکتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا شخص غیر ضروری فکروں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال ہے، دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دین کی سمجھ سے مراد روزمرہ کے شریعت کے بنیادی احکام و مسائل کا علم ہے۔ مکمل فقیہ ہونا ضروری نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، صلہ رحمی کا مطلب اور فوائد بتائیے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں کی مدد اور ہمدردی کرنا، خوشی و غمی میں ان کے ساتھ شریک رہنا، ضرورت کے وقت ان کی خبر گیری اور مدد کرنا، اور آپس میں تعلق برقرار رکھنے کے لیے دعا سلام کرنا وغیرہ۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ صلہ رحمی ایمان کی علامت اور مومن کی شان ہے۔ صلہ رحمی اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ صلہ رحمی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ صلہ رحمی باعث خوشی اور قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، میانہ روی کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آپشن الف انصاف، آپشن بے ایمان، آپشن جیم احسان، آپشن دال اقتصاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال اقتصاد۔ اس کے بعد سوال حدیث کی روشنی میں رزق کی کشادگی کے لیے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپشن الف سچ بولنا، آپشن بے صلہ رحمی کرنا، آپشن جیم بڑوں کا ادب کرنا، آپشن دال بچوں پر شفقت کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے صلہ رحمی کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، احیاء سنت سے مراد ہے؟ آپشن الف سنت کو ماننا، آپشن بے سنت کو بیان کرنا، آپشن جیم سنت پر عمل کرنا، آپشن دال سنت کو چھوڑنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے سنت کو بیان کرنا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔